وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النبأ کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاء من ربک عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء بدلہ ہے، جزاء بدلہ ہے، یعنی جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، عطاء عطیہ، عطاء عطیہ، بدلہ بخشش، حسابا بے حساب، حسابا بے حساب، یعنی کفایت کرنے والا، کافی ہو جانے والا۔ حساب کے معنی کافی کے ہیں، ان کے رب کی طرف سے انہیں یہ سے ملے گا اور یہ عطیہ ملے گا، ان کے اعمال کے حساب سے کافی اور وافی ہوگا، یعنی ان کے لیے بدلہ ہوگا تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ انعام کثیر ہے، یعنی ان کے اعمال کے سبب سے جن کی توفیق سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو بہرمند کیا اور ان اعمال کو اپنی تکریم و اکرام تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، رب السماوات جو رب ہے آسمانوں کا، رب السماوات جو رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان۔ وما ضمیر تثنیہ مذکر غائب ہے۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحمن بڑا مہربان ہے، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھیں گے، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھیں گے، منہ خطابا اس سے بات کرنے کا، منہ خطابا اس سے بات کرنے کا، یعنی جس نے انہیں یہ عطیات عطا کیے وہ ان کا رب ہے۔ رب السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کی تدبیر کی۔ الرحمن جس کی رحمت ہر چیز پر سایہ گناہ ہے، بس اس نے ان کی نشو و نما کی اور ان پر رحم کیا اور ان کو لطف و کرم سے نوازا، حتیٰ کہ انہوں نے بہت کچھ پا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن اپنی عظمت اور اپنی عظیم بادشاہی کا ذکر فرمایا۔ اس روز تمام مخلوق خاموش ہو گئی، کوئی بات نہیں کرے گا۔ لا یملکون منہ خطابا اس سے بات چیت کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہوگا۔ یہ کفار اور ان کے باطل مصنوعی معبودوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان کے معبودوں کو خدا کے ہاں بڑی رسائی ہوگی، یہ جو چاہیں گے خدا سے کہہ سکیں گے اور جو چاہیں گے منوا سکیں گے۔ یہ خیال بالکل باطل ہے، کوئی بھی مجاز نہ ہوگا کہ اس سے کوئی عرض و معروض کر سکے۔ اس کے سامنے وہی زبان کھولیں گے جن کو اس کی طرف سے اجازت مرمت ہوگی، اور وہی بات منہ سے نکالیں گے جو بالکل حق ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، یوم اس دن، یوم اس دن
یقوم کھڑے ہوں گے، یقوم کھڑے ہوں گے، الروح روح، الروح روح، روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، والملائکۃ اور سب فرشتے، والملائکۃ اور سب فرشتے، صفا صف در صف، صفا صف در صف یعنی صف باندھے ہوئے، لا یتکلمون نہ کلام کر سکیں گے، لا یتکلمون نہ کلام کر سکیں گے، الا مگر، الا مگر، من اذن جس کو اجازت دے گا، من اذن جس کو اجازت دے گا، لہو اس کو، لہو اس کو، الرحمن رحمان، الرحمن رحمان، وقال اور کہے گا، وقال اور کہے گا، ثوابا درست بات، ثوابا درست بات۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ مشرکین کو سب سے زیادہ اعتماد فرشتوں کی سفارش پر تھا، جن کو وہ اپنے ذہن کے مطابق خدا کی بیٹیاں فرض کر کے پوجتے تھے۔ فرمایا کہ اس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے ملائکہ رب العزت کے سامنے اس طرح صف بستہ حاضر ہوں گے جس طرح خدام اپنے آقا کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی زبان کھولنے میں پہل نہیں کرے گا، بلکہ وہی بات کرنے کی جرت کریں گے جن کو خدائے رحمان کی طرف سے اجازت مرمت ہوگی، اور وہی بات کہیں گے جو بالکل ٹھیک اور حق ہوگی۔ یعنی اگر مشرکین اس خبر میں مبتلا ہیں کہ ان کے دیوی دیوتا خدا سے بات، کہ ان کے دیوی دیوتا خدا سے جو بات چاہیں گے منوا لیں گے، ان کے حق میں جو سفارش چاہیں گے کر دیں گے، یہ محض ان کی تم خامی ہے۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو تمام فرشتوں میں افضل ہے، والملائکۃ اور تمام فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، صفا صف باندھے ہوئے، صفا صف باندھے ہوئے اللہ کے حضور صرف گندہ ہو کر، لا یتکلمون وہ کلام نہیں کر سکیں گے، لا یتکلمون وہ کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اس بات کے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور امتحان کا خوف اس قدر زیادہ ہوگا کہ کوئی شخص بول نہ سکے گا، دنیا کی طرح کسی قسم کی سفارش، رشوت یا طرفداری کی ہمت کسی کو نہ ہوگی۔ ہاں البتہ صرف ان قابل قدر ہستیوں کو بولنے کی اجازت ہوگی جن کو بولنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک خاص دعا خصوصی طور پر قبول ہوتی ہے، چنانچہ ہر پیغمبر نے اس دعا میں جلدی کر لی ہے، مگر میں نے قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس دعا کو بچا کر رکھا ہے۔ میری امت میں سے جو شخص غیر مشرک مرے گا، اللہ نے چاہا تو اس دعا کا فائدہ اسے پہنچے گا۔ پھر انبیاء، علماء، شہداء کی سفارش کا ذکر حدیث میں اس طرح کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء، علماء اور شہداء ان کے حکم سے سفارش کریں گے۔ حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، اس لیے کہ قیامت کے روز یہ بھی ان کی سفارش کرے گا جو اس کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر یہ بھی شرط ہے کہ صرف ان لوگوں کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی یا سفارش قبول کی جائے گی جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ شفاعت کا حق حاصل کرنے والوں کو 3 اعمال پر پابندی کرنی چاہیے: توحید کا اقرار، شرک کا انکار، نمازوں کا پابند ہونا، درود شریف کی کثرت یعنی اکثر پڑھتے رہنا۔ امید ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں اعمال کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ اپنے پیغمبر کی شفاعت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ ذالک یہ الیوم دن ہے، الیوم دن ہے، الحق برحق، فمن پس جو کوئی شاء چاہے اتخذ بنا لے الی ربہ اپنے رب کی طرف مآبا ٹھکانہ۔ یہ براز ذمہ کا اعلان ہے کہ لوگوں کو اس دن کی آمد سے آگاہ کرنا ضروری تھا، سو یہ کام کر دیا گیا۔ اب لوگوں کی ذمہ داری اپنی ہے۔ فرمایا کہ جس دن کی آمد سے یہ ڈرایا جا رہا ہے وہ ایک امر شدنی ہے، وہ آ کے رہے گا، نہ کوئی اس کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی اس دن کسی کے کام آنے والا ہے، نہ کوئی اس کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی اس دن کسی کے کام آنے والا بنے گا۔ تو جو اپنی خیر چاہے وہ اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا سے ایک بات تو یہ نکلی کہ اس معاملہ میں اللہ اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دیا جائے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف اتار بھی دیا جائے۔
دوسری بات یہ نکلی کہ اس دن پناہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بنے گا، کسی اور کی پناہ اس دن کسی کو حاصل ہونے والی نہیں۔ تیسری بات یہ نکلی کہ اللہ کو پناہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کی بتائی ہوئی راہ اختیار کی جائے۔ جس نے یہاں اس کی راہ نہیں اختیار کی وہ آخرت میں اس کی پناہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ، بے شک ڈرا دیا ہے ہم نے تم کو۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ، بے شک ڈرا دیا ہم نے تم کو، عذابًا قریبا، قریب کے عذاب سے، عذابًا قریبا، قریب کے عذاب سے، یوم ینظر، اس دن دیکھے گا، یوم ینظر، اس دن دیکھے گا، المرء انسان، المرء انسان، ما جو کچھ، قدمت آگے بھیجا، قدمت آگے بھیجا، یداؤ اس کے دونوں ہاتھوں نے، یداؤ اس کے دونوں ہاتھوں نے، ویقول الکافر اور کہے گا کافر، ویقول الکافر اور کہے گا کافر، یا لیتنی، اے کاش، یا لیتنی، اے کاش، کنتو ہوتا میں ترابا، مٹی۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ، عذاب قریب سے عذاب آخرت مراد ہے، کیونکہ جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے، اور جو چیز گزر گئی وہ بعید ہے، یعنی دور ہے۔ یہ آخری تنبیہ ہے، فرمایا کہ ہم نے ایک ایسے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو بالکل قریب آ چکا ہے۔ یعنی رسول کی بعثت کے بعد قوم کا فیصلہ ہونا تو سنت الہی کے مطابق قطعی ہے۔ یہ عذاب منکروں کے لیے عذاب قیامت کا پیشی خیمہ ہوگا۔ یوں بھی عذاب قیامت کو دور خیال کرنا نادانی ہے، اس لیے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور جو مرا اس کی قیامت کے سامنے ہے۔ من مات فقد قامت قیامہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یعنی اس دن ہر شخص کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے، اور جنہوں نے اس دن کے لیے کوئی تیاری نہ کی ہوگی وہ اپنی محرومی اور بدبختی پر اپنے سر پیٹیں گے کہ کاش ہم مٹی ہی رہے ہوتے، ہمارا وجود ہی نہ ہوا ہوتا۔ یوم ینظر عذابًا سے متعلق ہے، ہم تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر چکے ہیں جو بہت جلد آنے والا ہے، جس دن ہر انسان اپنا تمام کیے دھر اپنے سامنے دیکھ لے گا، اپنے تمام اعمال خیر و شر کا مشاہدہ کر لے گا۔ مومنین اپنے اعمال صالح کو دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن کافر جب اپنے بدعمالیوں کے پلندے اپنے سامنے دیکھیں گے اور ان کو اپنے عبرتناک انجام کا یقین ہو جائے گا تو حسرت و ندامت سے کہیں گے آئے کاش ہم مٹی ہوتے، دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ مٹی ہو جاتے اور دوبارہ حساب کتاب کے لیے اٹھائے نہ جاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔